السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے تحقیق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ محترم حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ اس سے پہلے 2 یا تقریباً 3 کلاسز سیرت نبی کے حوالے سے ہوئیں، جس کے اندر عرب کی ما قبل دینی حالتیں، عرب کے یہاں ادیان کا کیا تصور تھا، اور ان کے یہاں کتنے قسم کی گمراہیاں، شرک پایا جاتا تھا، ان سب کی طرف ہلکے سے اشارہ کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں رکھی جائیں گی کہ خاندان نبوت یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک اس کا معاملہ تھمتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کس نسب پر مؤرخین کا اتفاق ہے اور کس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اگر میں بنیادی طور پر ذکر کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یعنی سب اس کو صحیح مانتے ہیں، یہ عدنان تک منتہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان خاندان تک، عدنان تک یہ صحیح ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے اور کسی نے اس میں توقف اختیار کیا، کوئی اس کا قائل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ یقیناً اس میں بے شمار غلطیاں ہیں، وہ حضرت ابراہیم سے حضرت آدم علیہ السلام کا حصہ۔ چلیے اگر سب سے پہلے حصے کی بات کروں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، عبد المطلب ان کا اصل نام شیبہ تھا، بن ہاشم، ہاشم کا اصل نام عمرو تھا، بن عبد مناف ان کا نام مغیرہ تھا، بن قصی ان کا نام زید تھا، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر۔ یہ جو غالب بن فہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرداداؤں میں سے آتے ہیں، انہی کا لقب قریش تھا، انہی کا لقب قریش تھا، اور انہی کی طرف قبیلہ قریش کو منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ غالب بن فہر۔ پھر غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو یہ عدنان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب آیا ہے، اس میں اہل سیر اور مؤرخین کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سب صحیح ہے۔ دوسرا حصہ جو عدنان سے حضرت ابراہیم تک جاتا ہے، اس کے اندر اختلاف ہے، بعض نے اتفاق نہیں کیا۔ تیسرا حصہ جو حضرت ابراہیم سے اوپر جا کر حضرت آدم علیہ السلام تک ملتا ہے، اس کے اندر یقیناً بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں، لہذا میں نے پہلا حصہ ہی آپ کے سامنے سنایا ہے۔ بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانوادہ، اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی طرف نسبت سے آپ کو ہاشمی کے نام سے معروف کیا جاتا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم ان کے بعد کے بعض افراد کی مختصر حالتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہاشم اس سے پہلے شاید ذکر آ چکا ہے کہ بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحات ہو گئی تھی، تو بنی عبد مناف کے اولاد میں ہاشم ہی سقایا اور رفاہ، یعنی حجاج کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب ان کو ملا تھا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار شخص تھے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کو روٹی، شوربہ اور روٹی یعنی سالن کے ساتھ کھلانے کا اہتمام کیا تھا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا لگنے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی توڑنے والا ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتے؟ روٹیوں کو توڑ کر پانی میں ملا دیتے تھے، شوربے میں ملا دیتے، تو اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی، اور ان کے بارے میں شعر بھی عرب کے یہاں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک اہم واقعہ وہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے، راستے میں مدینہ پہنچے
تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی. کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے، پھر بیوی کی حالت حمل میں میکے ہی کو چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے. وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے. ادھر سلمہ کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا تقریباً 497 عیسوی قبل عیسوی، یعنی عیسوی کی یہ بات ہے. چونکہ بچے کے سر کے بال میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا. اور شیبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا. بچہ پیدا ہوا لیکن بال سفید تھے تو انہوں نے بچے کا نام شیبہ رکھا. اور یثرب میں اپنے مائکے ہی کے اندر ان کی پرورش کی. آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا اور عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا. ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں جن کے نام میں اسد ہے، ابو سیفی، نضلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتہ. بات کریں عبد المطلب کی، کیونکہ یہ بنی ہاشم کے خاندان میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، لہذا یہ بتایا گیا کیونکہ ہاشم نے سقایا اور رفادہ یعنی پانی پلانا اور حاجیوں کو کھلانے کی مہمان نوازی کی ذمہ داری لی تھی، تو ان کے بعد بھی یہ کام بنی ہاشم کے بعد بھی یہ کام بنی مطلب نے عبد المطلب نے اس کو ادا کیا. یہ بھی اپنے قوم میں بڑی خوبی اور اعجاز کے مالک تھے. ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی. ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض یعنی جو کھل کر سخاوت کرتا ہے وہ رکھ چھوڑا تھا. جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب یا مطلب ان کا یہ علم ہوا یعنی نام پڑ گیا. وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے. جب یثرب کے قریب پہنچے تو شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے. انہیں سینے سے لگایا، پھر اپنی سواری سے پیچھے بٹھا کر مکہ لے کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا. اسی لیے مطلب ان کی ماں کی اجازت کے طالب ہو گئے مگر ماں نے اجازت نہ دی. آخرکار مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم یعنی اللہ کے گھر حرم کی طرف جا رہے ہیں. اس پر ماں نے انہیں اجازت دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے. مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے یعنی مطلب کا غلام ہے. مطلب نے کہا کہ نہیں یہ میرا بھتیجا ہے یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے. پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی جو اس کے بعد جوان ہوئے. اس کے بعد مقامی یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی. ان کے چھوڑے ہوئے منصب کو عبد المطلب نے حاصل کر لیا. عبد المطلب اپنی قوم میں اس قدر شرف اور اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آبا و اجداد بھی کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ پایا تھا. قوم نے انہیں دل سے چاہا، حالانکہ انہوں نے پرورش مدینہ میں پائی تھی، یثرب میں پائی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد کیونکہ اسی خاندان کے تھے تو لہذا ان کو بڑی عزت ملی اور بڑی قدر کی نگاہوں سے ان کو دیکھا جانے لگا. جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاضبانہ قبضہ کر لیا اور عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخل اندازی نہیں کریں گے. آخرکار عبد المطلب نے بنی نجار یعنی اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جن میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی. جواب میں ان کے ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب ایک جگہ پر اترے. عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا کہ ماموں جان گھر تشریف لے چلیں. ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں. اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھے اور نوفل کے سر پر آن کھڑی ہو گئی. نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا. ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا، یہ تلوار تمہارے اندر ڈال دوں گا. نوفل نے کہا اچھا میں اس کو زمین واپس کر دیتا ہوں، میں زمین واپس کر دیتا ہوں. اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا. پھر عبد المطلب کے گھر گئے اور 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلے گئے تھے. تو ذکر ہو رہا تھا کہ کس طرح عبد المطلب کے گھر پر کیا ہے ان کے چچا نے حملہ کر کے ان کی زمین کو قبضہ کیا تھا. اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد الشمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کر لیا.
ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہماری بھی اولاد ہے لہذا ہم پر ان کی مدد کرنے کا حق زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے عبد مناف کی ماں قبیلے خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ بنو خزاعہ نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنی نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے جا کر آپ کو پتہ چلے گی۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعے پیش آئے، ایک چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کی کھدائی کے حوالے سے ہے اور دوسرا واقعہ فیل کے حوالے سے۔ بات کریں زمزم یعنی چاہے زمزم کی کھدائی کے حوالے سے، پہلا واقعہ خلاصہ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی کا کام شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنی جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زرہیں، سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کا دروازہ ڈھالا، ٹھیک ہے، تلواروں سے پورا کعبہ کا دروازہ بنایا، سونے کے دونوں ہرن سے دروازے ہی میں فٹ کر دیا اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست بھی کر دیا۔ کھدائی کے دوران یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لیجئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ یعنی جادوگر عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ ہو کر وہاں پہنچے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامتیں دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ یہ خاص ہے، اسی لیے راستے ہی سے یہ پلٹ کر آ گئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے وہ سب کے سب اس عمر کے پہنچ کر ان کا بچاؤ کر سکیں تو ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے، ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس کیا ہے ذبح کر دیں گے۔ یہ انہوں نے عہد و پیمان کیا اور آگے جا کر یہ ذبح کرنے کی باری کس کی آئی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے۔ تو یہ پہلا واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ جو عبد المطلب کی زندگی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کے یہاں پیش آیا، یہ واقع فیل ہے۔ واقع فیل جسے ہاتھی کا قصہ کہا جاتا ہے، قرآن میں سورہ فیل ہے، اس کے اندر اس کی ساری تفصیل موجود ہے، لیکن میں مختصر خلاصۃ بتا دیتا ہوں کہ یہ ابرہہ صبح یہ حبشی، اصل میں حبشہ کہا جاتا ہے، جو نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف یمن کے گورنر ہوتے تھے، جنرل ہوتے تھے، ان کو کیا ہے نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو نجاشی بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء یعنی یمن میں ایک بہت بڑا کلیسا اس نے تعمیر کرایا اور چاہا کہ عرب کا حج اس طرف پھیر دیا جائے، عرب کی طرف لوگ حج نہ کریں، اس نے جو گھر بنایا اس کی طرف حج کریں۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت میں کنیسہ کے اندر گھس کر اس کے قبلے کی طرف کیا ہے پیخانہ کر دیا، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ پیخانے کو اس کے قبلے کی طرف پورا پوت دیا اس نے۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو بہت سخت غصہ ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبہ کو گرانے کی نیت سے وہ نکل پڑا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا تھا۔ لشکر میں کل بتایا جاتا ہے کہ 13 ہاتھی تھے، ٹھیک ہے، یا اس سے زیادہ بھی 9 یا 13 ہاتھی اس طرح بتائے جاتے ہیں۔ ابرہہ نے یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا، وہاں پہنچ کر اپنے لشکر کو ترتیب دے کر ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخل کرنے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے اس کے قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے، اس کا رخ شمال و جنوب کی طرف ہو رہا تھا، یعنی کعبہ ادھر ہے تو وہ ہاتھی ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا رخ شمال و جنوب کی طرف ہوتا جا رہا تھا تو اٹھ کر دوڑنے لگا، لیکن کعبے کی طرف وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، جیسے کعبے کی طرف چلا جاتا وہ ہاتھی بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر کیا ہے چھوٹے چھوٹے پتھر گرائے، اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوسی کی طرح بنا دیا۔ جس طرح جانور بھوسا کھا کر منہ سے تھوک دیتے ہیں اس طرح کا بالکل کیا ہے ان کے جسم ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے یہ چڑیا ابابیل قمری جیسی تھی،
ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں موجود تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ کنکریاں کیا کرتی، جس اوپر سے چھوڑ دیتی، جس کسی کو لگ جاتی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے، ہاتھ پہ لگ جاتی، ہاتھ کٹ کر نیچے گر جاتا اور وہ مر جاتا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ ہر شخص دوسرے کو نیچے کچلتے ہوئے رونگتے ہوئے وہاں سے دوڑ کر بھاگنے لگا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گزر رہے تھے، ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہا پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کے انگلیوں کے پور جھڑ گئے، یہ جو انگلیاں اس کے ناخن جھڑ گئے، اور صنعاء پہنچتے پہنچتے بالکل چوزے کی شکل کا بالکل چھوٹا سا ہو گیا، اور اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر آ گیا، اور اس طرح ابرہا بادشاہ وہ مر گیا۔ ابرہا کے اس حملے کا موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے، ادھر ادھر بھاگ گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر چھپ گئے تھے۔ لیکن جب لشکر پر عذاب نازل ہوا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ہوا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا۔ لہذا اس اعتبار سے 571 عیسوی کو فروری کے آخر یا مارچ کے آخر میں، فروری کے آخر میں یا مارچ کے شروع میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جبکہ حقیقت دیکھی جائے تو یہ ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرما دی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیں کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا، وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود بھی ان پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا۔ جیسے کہ بخت نصر نے حملہ کیا، اہل رومان نے اس پر قبضہ کیا، لیکن اس کے بعد برخلاف کعبہ کی بات کریں، کعبہ پر عیسائیوں کا تسلط کبھی نہیں ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ اگرچہ یہود و نصارہ اس وقت مسلمان تھے، لیکن اس کے بعد بھی کعبہ پر یہ نہ کبھی حملہ کر سکے، نہ کعبہ کو کبھی یہ ہتھیا سکے۔ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کے متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم اور فارس میں آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ دوسری طرف فارسیوں کی نظر میں رومیوں پر برابری رہتی تھی، اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہاں 2 حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصوں کی نمائندگی تھی، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہیں بیت اللہ کے شرف، عظمت اور ایک کھلا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی صاف طور پر نظر آئی، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے تقدس کے لیے چن لیا ہے، لہذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کا ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا، اور اسی خدائی حکمت کی تفسیر ہوگی جو عالمی اسباب سے بالاتر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوشیدہ کر دی تھی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں، ایک کا نام حارث تھا، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، اس کے علاوہ غیداق، مقوم اور صفادار اور عباس۔ تو یہ 10 ان کے بیٹے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک 11واں بچہ بھی تھا، ایک کا نام کیا ہے، قسم تھا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 13 بچے تھے، ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام حجل تھا، لیکن 10 کے بچوں کے حوالے سے اکثر ائمہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ چلیے عبد المطلب کی بیٹیوں کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 بیٹیاں عطا کی تھی، ان میں سے ام حکیم تھا، ایک کا نام بیضا تھا، ایک کا نام برہ تھا، ایک کا نام عاتقہ، ایک کا نام صفیہ، اروا اور امیمہ۔ تقریباً اس اعتبار سے عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کی۔ ان کے والدہ کا نام فاطمہ تھا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والد کے امی کا نام۔ تو ہم بات کر رہے ہیں عبداللہ کی۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور وہ عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت،
پاک دامن اور چہیتے تھے، اور ذبیح ان کو کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری ہو گئی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر 10 بچے مجھے ہو گئے اور سب جوانی کو پہنچ گئے تو ان میں سے ایک لڑکے کو کیا کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ میں ذبح کر دیں گے، انہیں قربان کر دیں گے۔ عبد المطلب کہ جب 10 لڑکوں کی تعداد پوری ہو گئی تو وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے، تو عبد المطلب نے انہیں اپنے نظر سے آگاہ کیا، سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے 13 پر ان سب کے نام تھے، یعنی تیر اٹھائے اور سب پر اپنے بچوں کے نام لکھے اور حبل اور قیم کے حوالے کر دیا۔ قیم نے 13 کی جو تیرے ہیں ان کی گردش کو دیکھ کر قرعہ نکالا، تو اس قرعہ میں عبداللہ کا نام نکلا۔ تو عبد المطلب نے عبداللہ کو ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننہال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آ گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جائیں، یعنی جو گمشدہ چیزوں کو بتاتی ہے، کسی عرافہ کے پاس جا کر کوئی حل ان سے تلاش کریں۔ عبد المطلب نے ایک عرافہ کے پاس گئے اور کہا کہ عبداللہ 10 اونٹنیوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کا نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹنیاں اور بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹوں کا نام قرعہ نکل جائے تو انہی سب اونٹوں کو آپ ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، یعنی 10 اونٹوں کو کھڑا کیا، 10 کا نام لیا، اس میں سے ایک میں اپنے بیٹے کا بھی نام لکھا اور ان تیروں کو آپس میں ملا دیا اور قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ میں عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ جب 100 اونٹ تک پورے ہو گئے، یعنی 10 10 10 10 کرتے 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کر دیا۔ کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 100 اونٹ کعبۃ اللہ میں ذبح کیے گئے، اور ان سب کو کیا ہے وہیں ذبح کر کے لوگوں میں بانٹ دیا گیا اور عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہانا یعنی دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ یعنی عبداللہ کو بچانے کے لیے عبد المطلب نے پہلے 10 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ لوگ اگر کسی آدمی کا قتل ہو جاتا تو 10 اونٹ دے کر کیا ہے اس کی دیت دیا کرتے، لیکن جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بچانے کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے تو لوگوں نے دیت کو 10 سے سیدھا 100 اونٹ کر دیا۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا، ٹھیک ہے، مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسرے آپ کے والد عبداللہ ہیں، یعنی دونوں کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی لیکن دونوں بچ گئے، اور ان دونوں کی نسل سے کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ محترم حاضرین، عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آ گئی، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہیں پر وہ انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد وہیں پر انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو گئے اور مدینہ میں اترے، اور وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تدفین نابغہ جعدی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مؤرخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ قبل پہلے ہو چکی ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جبکہ ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انداز سے کیا ہے کچھ اشعار کہے تھے۔ وہ اشعار بھی کیا ہے اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا، یعنی عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد نے جو ترکہ چھوڑا تھا، یعنی جو میراث چھوڑی تھی، اس میں 5 اونٹ تھے اور بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ تھا، ایک حبشی لونڈی جس کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن تھی۔ یہی ام ایمن ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اب ولادت کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، یہاں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد، جس میں ہاشم کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد عبد المطلب کا ذکر کیا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ کا ذکر کیا گیا، کیونکہ بنی ہاشم کے خاندان میں یہ معزز شخصیتیں ہیں جن کا بڑا اہم کردار آپ کو تاریخ میں بھی ملے گا اور سیرت میں ملے گا، اس لیے ان تین کا نام ذکر کیا گیا۔ چلیے اب ہم ذکر کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے، ولادت باسعادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کیسے گزری۔ بات کریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول، ایک عام الفیل، یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس وقت 9 شیروں کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا، 20 یا 22 اپریل اگر کہا جائے تو 771 کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب، سلمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق تو یہی کہتی ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے تھے۔ امام احمد نے حضرت عرباض بن ساریہ سے تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت بھی نقل کی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت پیش آئے، جیسے کہ پیش خیمے کے طور پر ظہور پر پذیر ہوا، یعنی ایوان کسر کے 14 جو گنگورے تھے یا مجوش کے جو بوجھے ہوئے یہ تھے، اس کے اندر آگ لگ گئی تھی، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا، اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ بعض بحقی کی روایت میں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی، وہ شاداں وہ فرحان تشریف ہوئے، کیونکہ آپ تصور کریں کہ وہ دادا جو عبد المطلب ہیں، ان کے سب سے خوبصورت اور سب سے لاڈلے بیٹے عبداللہ جو ابھی قریب میں مکہ میں مدینہ کے اندر انتقال کر گئے تھے، جب ان کے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو دادا کو کتنی خوشی ہوگی۔ آپ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، کس نے کی؟ عبد المطلب نے کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ بھی کروایا گیا۔ اب اس کے اندر بعض روایتیں یہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تھے تو آپ پہلے سے ختنہ شدہ تھے۔ دیکھیے اس کے اندر بہت ساری روایتیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ کوئی ثابت حدیث ہم کو ایسی نہیں ملی۔ زاد المعاد کے اندر آپ ابن قیم رحمہ اللہ کو دیکھیں گے تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے ختنہ شدہ تھی، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے، لیکن تاریخ کے اندر اتنا ضرور ذکر ہے کہ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا اور یہ نام پہلے کیا ہے معروف نہیں تھا، اور 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ بھی کروائی۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ والدہ کے بعد ثویبۃ الاسلمیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں بچہ تھا، جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا۔ ثویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو دودھ پلایا تھا۔ بات کریں بنو سعد کی، عرب کے شہری باشندے کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچنے کے لیے دور قریوں میں بھیجا کرتے تھے۔ وہاں پر بدوی عورتیں ہوتی اور ان قریے کی عورتوں کے حوالے بچوں کو کیا کرتے تھے، دے دیا کرتے۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ قریے میں رہیں گے تو بچوں کے جسم مضبوط ہوں گے، ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اور اپنے گہوارے ہی میں سے خالص اور ٹھوس عربی زبان بھی وہ سیکھیں گے، کیونکہ شہروں کے اندر اتنی خالص عربی زبان نہیں بولی جاتی تھی، لیکن جو قریے ہیں وہاں پر خالص عربی بولی جاتی تھی۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی تلاش کرنا شروع کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کر دیا۔ یہ قبیلے بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی، ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلے بنی سعد ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ حارث کی اولاد کے نام جو رضاعت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے، یعنی رضاعتی بھائی تھے، ایک کا نام عبداللہ، انیسہ، حذیفہ، جزامہ، اور ان کا لقب شیمہ تھا، اور اسی نام سے وہ زیادہ تر مشہور ہوئے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی ہوتے ہیں۔ آپ کے چچا
حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اس طرح حضرت حمزہ دو اعتبار سے آپ کے رضائی بھائی بن گئے، ایک حضرت صہیبہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی ایک عورت کے تعلق سے۔ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے، ان دونوں نے کیا ہے دو عورتوں سے لگاتار دودھ پیا ہے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا وہ حیرت ہو گئی۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنیے۔ امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تھی۔ یہ قحط سالی کا دن تھا اور قحط نے کچھ باقی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی نہیں تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ بھی دودھ نہیں نکلتا تھا۔ ادھر بچے بھوک سے بلبلاتے تھے اور ہم رات بھر سو نہیں پاتے تھے، نہ میرے سینے میں کچھ دودھ بچا تھا، نہ اونٹنی کو خوراک دے سکتے تھے، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزور اور دبلا پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلتی تھی کہ پورا قافلہ آگے نکل گیا تھا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کیا ہے اپنی اس اونٹنی کے ساتھ پیچھے تھی۔ خیر کہتی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کو تلاش کرتے مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو بچے کے لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت میں یتیم تھے۔ کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ہم بچوں کے والد سے پیسے کی امید میں بچوں کو لیا کرتی تھی، ہم کہتے یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا ہمیں کیا دے سکتے ہیں، بس یہی وجہ تھی کہ آپ کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ادھر کہتی ہیں کہ جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے کو بچہ نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں، دودھ پلائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں، میں جا کر اس یتیم بچے کو لے آتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی سے ہمارے لیے برکت دے دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لیا اور محض اس بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہیں لے رہا تھا، اس بچے کوئی اور نہیں لے رہا تھا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی تو اسے اپنے آغوش میں رکھا، اپنے پاس رکھا، تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینوں سے دودھ پیا اور گویا لگ رہا تھا کہ دودھ امڑ کر باہر آ رہا ہے، یہاں تک کہ بچہ شکم سیر ہو گیا۔ اور اس بچے کی بات کی جا رہی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اس کے ساتھ ان کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کبھی سویا نہیں کرتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے لگے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ کون سی اونٹنی؟ جو پہلے دودھ نہیں دیا کرتی تھی۔ انہوں نے اتنا دودھ دھویا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے ہماری رات گزری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح کو حاصل کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح کو حاصل کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع تھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا، میں بھی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور بچے کو اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر آگے آگے بھاگ رہی تھی، کوئی گدھا اس کا ساتھ نہیں پکڑ پا رہا تھا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی کہ اے ابو ذؤیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی کہ ہاں وہ خدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی خاص معاملہ ہے، کچھ نہ کچھ اس پر رحمت ہوئی ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین میں کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زیادہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھر کر واپس آتی تھی۔ ہم دوہتے پیتے، جبکہ کسی اور انسان کا دودھ
کسی اور انسان کی بکریاں کیا ہے کوئی دودھ نہیں دیتی تھی، ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کمبختوں جانور وہاں چراؤ جہاں پر ابو ذؤیب کی بیٹی چرایا کرتی ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ ہوتا تھا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھری پلٹی ہوتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ ہوتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس قدر بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کھڑا ہو گیا اور ایک دم مضبوط کٹیلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے ہوئے آئے تھے، اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش تھی کہ وہ بچہ ہمارے پاس رہے، چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ یہ سب کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم نے ان کی والدہ سے گفتگو کی، میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر وہ بچے کو وہ ہمارے پاس واپس دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے اور 2 سال سے زیادہ کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا اور ایک لمبا عرصہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں گزارا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد شق صدر کا واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، ماں کی آغوش محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب آپ کی کفالت کرتے ہیں، اور اسی درمیان کیا ہے وہ ایک خواب بھی دیکھتے ہیں اور بحیرہ راہب کی پیشن گوئی ہوتی ہے، جنگ فجار ہوتی ہے، حلف الفضول کا واقعہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں اسی کی تفصیل کو بیان کیا جائے گا۔ آئندہ آنے والے درس میں سب سے پہلے ذکر کیا جائے گا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان پر تھے، 2 سال کے بعد جب آپ رکے تھے تو کس طرح آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا، کس طرح آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا، کیسے واقعہ ہو گیا، انشاءاللہ تعالی آئندہ باتیں بقیہ درس میں کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور آپ کی سیرت کو سن کر اپنے دل کے اندر اپنے ایمان کو بڑھانے اور آپ کی سیرت کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھیں۔ بی بی اسما، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ جو نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال، اسے کیا مراد ہے؟ نوشیروان کی تخت نشانی کے 40واں سال، یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب تخت پر بٹھایا جاتا ہے، یعنی جب بادشاہ کا انتقال ہو جائے تو کسی دوسرے نہ دوسرے کو اس تخت کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، تو اسی کو نوشیروان کہا جاتا ہے کہ نیا جو کیا ہے بادشاہ بننا چاہے اور اسے تخت عطا کیا جائے۔ جی جی جی، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ ناز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال سے زیادہ دودھ پلایا گیا، بٹ قرآن شریف میں 2 سال کا ہے، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اللہ نے کہا ہے کہ حولین کاملین 2 سال مکمل ہے اگر کسی کو سائیکل پورا کرنا ہے، تو اصل 2 سال پرانا، لیکن اس سے زیادہ پلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر بچہ 2 سال سے پہلے نہیں چھوڑ رہا ہے، 2 سال کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، تو کس طرح سے پلا سکتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ تو ماؤں پر اور ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 2 سال سے پلانا زیادہ بالکل درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور 2 سال کم سے کم پلانا چاہیے تاکہ وہ سائیکل پورا ہو سکے۔ اب چھڑانے کے طریقے یہ خواتین بہتر جانتی ہیں۔ 2 سال سے پہلے اگر بیوی چھڑوانا چاہے بچے کا دودھ تو سال سے زیادہ لینا ضروری ہے؟ دیکھیے اس مسئلے میں کیا ہے، عذر کا خیال کیا جائے گا، عورت کی صحت ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کا جسم ہے، اس کی ہیلتھ کنڈیشن ہے، یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں، لیکن بات اگر بچے کی حق کی جائے، بچے کا حق ہے کہ اسے 2 سال دودھ پلایا جائے۔
अल्लाह। और इससे भी इस اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا دودھ پلانے کے چھڑانے کے، شریعت اسلامیہ نے کہا ہے، تو اور اس اعتبار سے آپ کا ذمہ دار شوہر ہے، تو ظاہری بات ہے شوہر کی اجازت اس میں ضروری ہے۔ یس کے انجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان کا معاملہ کیسا تھا؟ مطلب وہ ایمان لائے ہوئے تھے کیا اس وقت سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ہونے کے بعد، جبکہ آپ کے والد تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گئے۔ اور بات اگر والدہ کی کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ نہیں رہی، تو ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان نہیں لائے، یہ زمانے جاہلیت تو کفر پر تھے۔ یہاں اس لیے دیکھیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے، والد کا تو چھوڑیے، والدہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گود میں رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، پہلے مغفرت کی دعا مانگی کی اجازت مانگی اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا کہ آپ اپنی والدہ کی مغفرت کی اجازت نہیں مانگ سکتے کیونکہ ان کا انتقال کفر میں ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیارت کی اجازت دی، تو آپ جاتے تھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرتے تھے، مگر ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے تھے۔ مغفرت کی دعا صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں آئندہ آنے والے سبق میں کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ایمان کے اندر تازگی عطا فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔